أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ہفتہ وار اصلاحی اور تربیتی نشست منعقد ہوئی ہے، جس میں ہمارے مہمان خاص محترم جناب خلیفہ عبدالمالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اولیاء کرام کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ جملہ جو ہے اتقوا اللہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے، اور کہیں آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ترتیب کے اعتبار سے تو یہ جو کلام ہے اس کو برعکس ہونا چاہیے تھا، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور پھر اللہ سے ڈرو، لیکن ترتیب اس کے برعکس ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ترتیب جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاملات شریعت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ معرفت کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اس کے دل میں میری خشیت بھی لائے، میری خشیت بھی ہو، ڈرتا بھی ہو، تقوی بھی اختیار کرتا ہو، پھر بھی اس کو میری معرفت نہیں مل رہی، تو پھر فرمایا کہ پھر کسی سچے کی صحبت میں جا کر بیٹھو۔ جب تم سچوں کی صحبت میں جا کر بیٹھو گے تو وہاں تمہیں تقوی بھی ملے گا اور میری معرفت بھی مل جائے گی۔ یہ آیت کریمہ بڑی جامع ہے صحبت کے حوالے سے، یعنی اس میں تو کوئی آدمی قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے بھی باہر نہیں جا سکتا، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ صادقین کون ہیں؟ جن کے ساتھ رہنے کا اللہ حکم دے رہا ہے تو وہ ہیں کون؟ صادقین کس کو کہا جاتا ہے؟ آج تو ہم جتنے بیٹھے ہم سب کہتے ہیں میں تو سچا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، لیکن صحیح ابھی مثال دے رہے تھے تو اگر اس مثال کو ہم دیکھیں تو ہم کتنی مرتبہ ایسا کلام کرتے ہیں، یعنی شریعت کے مطابق بھی ہمارا کلام نہیں ہوتا، ہم جان بوجھ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات صحیح نہیں کر رہے پھر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم طریقت کے راستے پہ نہیں ہیں ابھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ صادقین کی صحبت کا ذکر فرمایا، ایک اور جگہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اب اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیا حق ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ تو وہی بتائے گا جس کو اللہ کا ڈر پہلے سے حاصل ہو۔ بات وہی آ جائے گی اللہ کے ولی کی صحبت، جو اس مقام پہ پہنچا ہوا ہوگا وہی بتا سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ تو بہرحال متعدد مقامات پر یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آؤ، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ جب ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو چونکہ ان کو رب کی معرفت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اب ان کے ذریعے اللہ کی معرفت اس کو بھی حاصل ہو جائے گی جو اللہ کے ولی کی صحبت میں آئے گا۔ اس کی مثال ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا جس میں امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہمیں وہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں جو ہر اعتبار سے کامل ہیں، یعنی اس امام کا ہمیں مقلد بنایا ہے جو اماموں کا بھی امام ہے، یعنی غوث اعظم پیروں کے اندر دیکھے تو وہ عطا فرمایا ہے جو اولیاء کے بھی سردار ہیں، یعنی ہر اعتبار سے جو بھی نسبت ہے ہماری بڑی اعلیٰ ہے، اس لیے بڑی خوش نصیبی ہماری الحمدللہ جو ہم عقیدہ اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ان کی سیرت کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، گزشتہ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو سارا دن کماتا تھا، پیسے جمع کر کے لے آتا، اس سے کیا کرتا ہے رات کو محفل سجاتا تھا، یعنی رسم و سرور کی محفل، یہ محفل نہیں جس طرح ہم بیٹھے، عجیب معاملات، یعنی ساری رات گانے باجے شور شرابہ، اس طرح کی شیطانی محفل جس کو کہتے ہیں، یعنی پیسے کما کما کے اس پہ خرچ کرتا تھا۔ اور امام صاحب اس کے پڑوسی تھے، آپ کی عبادت میں خلل تو آتا تھا لیکن صبر، وہی بات استقامت والی۔ ایک دن بادشاہ کا کوئی مشیر وہاں سے گزر ہوا، اس کا یعنی راتوں کو اس کو حکم تھا کہ آپ دیکھیں جا کے محلے کے اندر کوئی خرافات ہو رہے ہیں تو اس کو پکڑ کے لے آئے۔ تو اس کا جب گزر ہوا وہاں سے تو اس نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، گھر کے اندر محفل سجی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے، گھر کا مالک کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ اس کو پکڑ کے لے گیا، بادشاہ کا جو مشیر تھا وہ لے گیا اس کو پکڑ کے۔ جب اگلی رات آئی تو اس کے گھر میں وہ محفل نہیں سجی رسم و سرور کی۔ تو اگلی صبح امام صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، رات کو خاموشی تھی ادھر؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ کا مشیر کا گزر ہوا تھا یہاں سے، تو وہ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ اب امام صاحب اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ وہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جہاں کوئی برائی ہوتی ہے اور اس برائی کو آدمی دیکھتا ہے ختم ہو گئی تو یہی کرتے ہیں بہت اچھا ہو گیا، لیکن امام صاحب چل کر گئے اس بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرے پاس آ رہے ہیں تو وہ اپنی مسند پہ کھڑا ہو گیا، بولے حضرت آپ نے تکلیف کیوں کی، آپ میرے پاس چل کے آ گئے، کسی خادم کو کہہ دیتے مجھے آ کے پیغام دیتا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ اپنی غرض کے لیے نہیں آیا میں، میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، میرا ایک پڑوسی ہے بیچارہ ذات کا موچی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا مشیر اس کو رات کو پکڑ کے لے آیا اور جیل میں بند کر دیا ہے، لہٰذا میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ اب وہ بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا یہ جب آپ نے سفارش کر دی ہے تو آرڈر جاری کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ امام صاحب سفارش کر کے جا رہے ہیں آگے، وہ پیچھے پیچھے ہے۔ بس اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے یہاں جیل سے آزاد کیا ہے تو پھر شیطان کے جال سے بھی آزاد کریں، ہاتھ بڑھائیں مجھے بیعت کریں، میں تو بہت دور ہو چکا تھا شریعت سے۔ تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے خالی اس کو تائب نہیں کیا، اس برے فعل سے نہیں روکا، بلکہ اپنی صحبت میں بٹھایا۔ وہ جو ذات کا موچی تھا، رسم و سرور کی محفلیں سجاتا تھا، امام اعظم کی صحبت نے اس کو وقت کا امام بنا دیا۔ آج کتابوں کے اندر اس کا نام آتا ہے، جہاں فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا نام آتا ہے باقاعدہ۔ تو یہ کب ہوا ہے؟ جب اللہ کے ولی کی صحبت میں آیا ہے۔ امام اعظم کی صحبت تو گھر سے میسر تھی ان کو، لیکن یہ بھی بات ہے نا کہ جب اللہ کا ولی شیخ کامل جب توجہ ڈالتا ہے تو پھر انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے قریب کرنے کے بھی راستے بتائے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں ہم ایک وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے، یہ تو بڑی بات ہے، اس سے نیچے آ جائے۔ یہ ہمارے پاس جو بھی خطابات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ان کے پاس، بیچ میں راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں بھائی ہمارے اس کالونی کا بڑا کون ہے، اس کے پاس جائیں گے، وہ آگے بات کرے گا، وہ پھر آگے کرے گا، پتہ نہیں کتنے مراحل سے پھر جا کے ہماری وہاں مطلب جا سکیں گے، پھر بیچ میں واسطے پڑیں گے، ہاں وہ بولے گا اس لیے اس مقصد کے لیے آئے، یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو کتنے واسطے تلاش کیا ہم نے ایک عام بندے تک پہنچنے کے لیے، ایک عام بندے تک پہنچنے کے لیے اتنے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں۔ یار وہ تو ان انسانوں کا بھی خالق ہے، اس تک بندہ براہ راست کیسے پہنچے گا؟ تو یہ جو الحمدللہ آج سلسلہ چل رہا ہے، وہ کوئی بھی سلسلہ ہو، الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جس کی نسبت ہے اس مہینے کے حوالے سے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے. تو یہ سارا فیض جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات سے ہی آ رہا ہے، وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، سلسلہ عالیہ، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، جو بھی ہے، یہ سب کے سب جو ہے یہ جو مرکز ہے نا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہاں سے یہ سلسلہ سینہ بسینہ وہ علم چلا ہے جو آج الحمدللہ ہر سلسلے کے اندر جو ہے وہ فیض پہنچ رہا ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء کرام سے وابستہ ہیں. تمام اولیاء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور ہمارے مشائخ ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتے کہ بھئی ایک کیا نام ہے آپ جس کے بیعت ہیں یا جس کی عقیدت ہے آپ کے دل میں بس اسی کی بات کریں، دوسرے کے پاس جائیں نہیں. نہیں، یہ تصوف کی تربیت ہی نہیں ہے. تصوف کے اندر یہ ہے کہ سب کی تعظیم کرنی ہے، اپنے شیخ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا. سبحان اللہ. جب جا کے فیضان ملے گا. اگر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں میرا پیر صاحب تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو یہ ہے، پھر وہ روحانیت والا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. یہ ہمارے اسلاف کی تربیت ہے. یہ اپنے شیخ جیسا کسی کو سمجھے نہیں، کسی کے پیر کو برا نہ کہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے، کتنی میرے خالق کی عظمت و شان ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روک رہا ہے، ان کے خداؤں کو برا مت کہو. کیا حوصلہ ہے ہمارے رب کی شان دیکھے، کیا حلم ہے اس کا. اللہ فرما رہے ان کے خداؤں کو برا مت کہو تم، ورنہ اس کے جواب میں وہ تمہارے حقیقی رب کو برا کہیں گے. ان کے معبود جو ہیں وہ تو رب تھوڑی ہیں، وہ تو بنائے ہوئے ہیں. جب تم ان کو کہو گے تو بدلے میں تمہارے حقیقی خدا کے بارے میں نازیبا کلمات کہیں گے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بھرا جملہ دیا ہے. تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے، اولیاء کرام سے وابستہ ہیں، ان کی محبت ہے، اور ایسے عقیدے سے ہمارا تعلق ہے. اکثر اس کا میں ذکر کرتا ہوں بیانات کے اندر کہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ اہل سنت کے عقیدے پہ ہمیں قائم رکھے، ورنہ اس پرفتن دور کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ ہر طرف سے فتنے جنم لے رہے ہیں. جنم لے کے آ رہے ہیں، لے چکے ہیں، انسان کو گھیر رہے ہیں. تو اس وقت اشد ضرورت ہے کسی ولی کامل کی صحبت کو مضبوطی سے تھامنے کی. اپنا ہاتھ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے، وہی بندہ بچ جائے گا. تو یہ جو آج کل فتنے چل رہے ہیں رافضیت کے، خارجیت کے، تفضیلیت کے، یہ سارے عقائد اہل سنت سے ہٹ کر ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرما گئے ہیں بقیہ امتوں کے 72 فرقے ہیں، میری امت کے 73 بنے گے، ایک ہی جائے گا جنت میں. میں کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. الحمدللہ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اور جو ہمیں طریقت کے اسباق دیے جاتے ہیں، تعلیمات دی جاتی ہیں اپنے مشائخ کے ذریعے سے، اللہ ہمیں اس پہ کما حق ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.